نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 149 سے 151 تک پڑھیں گے۔ اس میں کچھ غزوہ احد سے متعلق ہی باتیں چل رہی ہیں۔ غزوہ احد میں جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو تھوڑی دیر کے لیے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس دوران یہ بات بھی مشہور ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب جو منافقین تھے ان کو بات کرنے کا موقع ملا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم اپنے اپنے مذہب کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ تو چونکہ سارا جھگڑا یہ اسلام کی وجہ سے ہے، اگر ہم اسلام کو چھوڑ دیں اور اپنے اپنے مذہب کو اختیار کر لیں تو جھگڑا دوبارہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا کہ یہ منافقین کی چال ہے، تم اس بات سے محتاط رہو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادت کی، ان کے شرک کرنے کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، ہم ان کے دلوں کے اندر تمہارا روب ڈال دیں گے۔ اہل ایمان کا روب اللہ نے قیامت تک کے لیے اہل کفر کے دل میں ڈال دیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اہل کفر ہیں، اہل شرک ہیں، وہ کمزور کی عبادت کرتے ہیں، اور اہل ایمان وہ اس قوی اور عزیز کی عبادت کرتے ہیں جو طاقت والا ہے، زبردست ہے۔ اس وجہ سے اہل ایمان مضبوط دل کے ہوتے ہیں، قوی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زبردست رکھتے ہیں، اور جو مشرک ہوتے ہیں چونکہ ان کا معبود کمزور تو لہٰذا وہ خود بھی کمزور ہوتے ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب، عبادت کرنے والا اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ دونوں کمزور ہیں۔ اور اس کا نتیجہ آپ حضرات نے دیکھا کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے بے سر و سامانی کے عالم میں کسی قسم کا کوئی موازنہ نہیں، کوئی توازن نہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح نصیب فرمائی، اور اہل شرک کو اللہ تعالیٰ نے شکست سے دوچار کیا۔ ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر تطیعوا، تم اطاعت کرو یا تم کہاں مان لو، الذین کفروا، ان لوگوں کا جو کافر ہیں، یردوکم، وہ لوٹا دیں تمہیں، علی اعقابکم، تمہارے الٹے پاؤں، فتنقلبوا، سو تم لوٹو، خاسرین، نقصان اٹھانے والے۔ یعنی وہ منافق جو حقیقت میں کفر کو اپنائے ہوئے ہیں اور ظاہر میں ایمان کو پیش کر رہے ہیں، اگر تم نے ان کی بات مان لی، ان کا کہنا یہ تھا کہ اسلام کی وجہ سے سارے جھگڑے ہو رہے ہیں، ہر شخص اپنے اپنے مذہب کی طرف لوٹ جائے، اسلام کو چھوڑ دے، تو لہٰذا یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اگر تم ان کی بات مانتے ہو تو یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں تمہارے الٹے پاؤں تمہیں لوٹا دیں گے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جس کفر سے نکال کر اسلام کی طرف داخل کیا ہے، اسلام میں داخل کیا ہے، اسلام کی طرف لے کر آئے ہیں، ایمان کی طرف لے کر آئے ہیں، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں تمہارے الٹے پاؤں لوٹا دیں گے، اور اسی طرح دوبارہ کفر کے اندر، دوبارہ شرک کے اندر تمہیں وہ لوٹا دیں گے۔ فتنقلبوا خاسرین، تو اس وقت تم نقصان اٹھانے والے ہو کر لوٹو گے۔ یعنی سب سے قیمتی متاع انسان کے نزدیک وہ ایمان ہے۔ اگر کوئی شخص کسی قیمت پر اپنے ایمان کو ترک کر دیتا ہے تو اس سے بڑا نقصان اٹھانے والا دنیا کے اندر کوئی شخص نہیں، بھلے اس کی کوئی ہی قیمت اس کو ادا کر دی جائے، لیکن اگر اس سے ایمان چھوٹ جاتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے،
تو وہ نقصان اٹھانے والا ہے، وہ خسارے میں پڑنے والا ہے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارے، مولاکم تمہارے دوست ہیں، وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، وَهُوَ اور وہ، خیر بہت بہتر ہیں، ناصرین مدد کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جتنے بھی مدد کرنے والے ہیں ان تمام تر مدد کرنے والوں میں سے سب سے بہتر مدد کرنے والے کون؟ وہ اللہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارے دوست ہیں۔ یعنی یہ لوگ اہل کفر اور اہل شرک جو تمہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ تم ایمان کو چھوڑ دو اور اپنے اپنے مذہب کی طرف لوٹ جاؤ، یہ کوئی دوستی کے اندر آ کر تمہیں یہ مشورہ نہیں دے رہے، بلکہ اللہ تمہارے دوست ہیں۔ جو اللہ تمہیں حکم ارشاد فرما رہے ہیں وہ حکم صحیح ہے، اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ تمہارے نقصان کی بات ہے، وہ تمہارے خسارے کی بات ہے۔ سنلقی، ان قریب ہم ڈال دیں گے، فی قلوب الذین کفروا، فی میں، قلوب دل، دلوں میں، الذین کفروا ان کے جو کافر ہوئے، الرعب رعب، بما اشرکوا بسبب اس کے جو انہوں نے شرک کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، ما جس کی، لم ینزل نہیں اتاری، بہی اس کی، سلطانہ کوئی سند یا کوئی دلیل، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، وَمَأْوَاهُمْ اور ان کا ٹھکانہ، النار آگ ہے، وَبِئْسَ اور بہت برا ہے، مسویٰ ٹھکانہ، الظالمین سرکشوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم عنقریب تمہارا رعب ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیں گے جو لوگ کافر ہوئے، جو لوگ منکر ہیں۔ دیکھیے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو زخم لگے، مسلمان شکست خوردہ ہوئے، لیکن اس کے باوجود مشرکین کے ہاتھ کچھ نہیں لگا، نہ ان کے ہاتھ کوئی قیدی لگے، نہ مسلمانوں کا ساز و سامان ان کے ہاتھ لگا، وہ ویسے ہی نامراد اور نامرام وہ اپنے مکہ کی طرف واپس لوٹے۔ جب کچھ آگے گئے تو پھر ان کو اپنی حماقت کا احساس ہوا کہ ہم جیت بھی گئے اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، نہ کوئی غلام ہمارے ہاتھ میں آئے، نہ ہمارے ہاتھ میں کچھ مال غنیمت آیا، کچھ مال پیسہ آیا، تو ہم نے یہ کیا کیا؟ تو وہ وہاں سے واپس لوٹنا چاہے، انہوں نے سوچا کہ ہم واپس لوٹتے ہیں تو اب شکست خوردہ اور زخم خوردہ مسلمانوں سے مال غنیمت چھینتے ہیں، اور جو ان کے مرد ہمارے ہاتھ آ جائیں گے ان کو قیدی بنا لیں گے، اپنا غلام بنا لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ایسا رعب ڈالا کہ وہ ان مسلمانوں کے اوپر واپس لوٹنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، واپس لوٹنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں کے اندر ایسا رعب ڈال دیا، اور یہ رعب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایسا ان کے دلوں میں ڈالا کہ یہ رعب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اور یہ اللہ کا وعدہ قیامت تک کے لیے ہے۔ باوجود یہ کہ مسلمان آپس میں کس قدر اختلاف کرتے ہیں، کس قدر انتشار کا شکار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اہل کفر اہل اسلام سے ہمیشہ ڈرتے رہے ہیں، اور ڈرتے رہیں گے انشاءاللہ، قیامت تک ڈرتے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کے دلوں کے اندر اہل ایمان کا ایسا رعب ڈال دیا ہے، اور اس کی وجہ اللہ نے خود بیان فرمائی کہ بما اشرکوا باللہ، بسبب اس کے کہ جو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کیونکہ وہ لوگ کمزور کی عبادت کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ لوگ خود بھی کمزور ہیں، سہارا کمزور ہے نا، تو وہ خود بھی کمزور، اور اہل ایمان چونکہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اہل ایمان نے مضبوط چیز کو تھاما ہوا ہے، تو اہل ایمان اس وجہ سے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو ما لم ينزل به سلطانہ،
اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور ایسا شرک کرتے ہیں کہ جس کی کوئی سند اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ کوئی شخص بھی جو کسی بھی فعل کو اختیار کر رہا ہے وہ اپنے اس فعل کی کوئی نہ کوئی دلیل ضرور رکھتا ہے، دلیل ضرور دیتا ہے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کی دلیل عقل کے اعتبار سے، نقل کے اعتبار سے اور قطعیت کے اعتبار سے قابل قبول ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو معلوم ینزل بھی سلطانہ، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو ان کے پاس عقلی طور پر، نقلی طور پر اور قطعی طور پر کوئی کسی قسم کی کوئی ان کے پاس دلیل موجود نہیں ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، بالآخر ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور سرکشوں کا وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے۔